أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں پر جو سچے عقیدے پر عمل کرتے ہوں، سچے عقیدے کو پھیلاتے ہوں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جو مختلف مواقع اور مناسبات ہماری زندگیوں میں لاتا ہے تاکہ ہم اس کے بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ اور اس سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لے، اور عتقاء من النار، جہنم سے آزاد لوگوں میں اس کا نام لکھ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ گزشتہ درس میں ہم نے کچھ باتیں میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے سنا۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کی زندگیاں اجیرن بنی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ساتھ جی رہے ہیں لیکن دونوں کے تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کچھ لوگ ہیں خبر ہی نہیں ہے کہ شوہر کدھر ہے، بیوی کدھر ہے، نہ اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہے، نہ اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہے، بس جی رہے ہیں۔ تو کہا کہ ان تمام چیزوں کا علاج بس ایک ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ پہلے حق جانے تب تو ادا کریں گے، پہلے جانے کہ ہمارا کیا حق ادا ہوتا ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ درسوں میں ہم نے سنی۔ سورۃ البقرہ 180 پر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی، کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مثال دیا کہ شوہر اور بیوی، وائف اور ہسبینڈ ایسے ہو جائیں جیسے ایک دوسرے کے لیے ڈریس ہیں۔ آدمی جب ڈریس پہنتا ہے تو اس کے جسم پر اچھی طرح جچتا ہے، اس کے جسم کو اور ڈریس کو میچ ہوتا ہے اور بالکل اس کا جسم اچھا لگتا ہے۔ کہا کہ بالکل وہ دونوں ایک طرح ایسے ہو جائیں جیسے ایک دوسرے کے لیے ڈریس ہیں، اس کے پیمانے غلط نہ ہو، بالکل درست ہو، تو جیسے اس کا جسم بھلا لگتا ہے لباس میں، ویسے ہی زندگی کی گاڑی بھی بھلی لگتی ہے جب دونوں کے خواہشات، مرضی، دونوں کے آراء، دونوں کی خیالات، سوچنے کے انداز سارے کے سارے ایک ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
اور ان کے لیے بھی ویسے ہی نیکیاں ہیں جیسے مردوں کے لیے نیکیاں ہیں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ سلوک کرو. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیسے ایک دوسرے کے حقوق ہیں جس کو جاننا ضروری ہے اور اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. سب سے پہلے مشترکہ حقوق کی جب بات آتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بات بتائیں گے کہ کیسے بعض حقوق ہیں جو دونوں کے لیے واجب ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم لیتے ہیں بات عورتوں کے حقوق کی. تو اس سلسلے میں کہا کہ عورتوں کے حقوق کچھ مالی ہیں اور کچھ غیر مالی ہیں. مالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال کے اعتبار سے عورت کا کیا حق بنتا ہے. تو ہم تمام جانتے ہیں کہ عورت کا مہر ہے جو آدمی دیتا ہے، مال کے روپ میں ادا کرتا ہے، مہر دیتا ہے. جو کچھ بھی دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مہر دیا اور کہا کہ نکاح کے جو ضروری چیزیں ہیں اس میں سے مہر شمار ہوتا ہے، اور جب تک مہر نہیں دیتا اس کا نکاح پورا نہیں ہوتا ہے. تو مہر ایک مال ہے جو بیوی کا حق ہے، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جیسے چاہے اسے خرچ کرتی ہے جب وہ اس کی مالک بنا دی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں کہا کہ مہر اتنا کم نہ دو کہ عورت کی بے عزتی ہو، اتنا زیادہ مقرر نہ کرو کہ تم دے نہ سکو. کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ کروڑوں میں لاکھوں میں مہر لکھتے ہیں لیکن دیتے نہیں، بس وہ لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن دیتے نہیں. کہا کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا کم مختصر بھی نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین مہر قرآن مجید کی آیتوں کو بنایا. جیسے وہ عورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے شادی کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ نہیں، اب مجھے شادی کرنے کی حاجت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں سے ایک صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اگر خواہش نہیں ہے تو مجھ سے شادی کروا دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات تو اچھی ہے لیکن تمہارے پاس ہے کیا کہ مہر کے طور پر اسے دے سکو. بولا کہ صحابہ کی تو حالت ایسی تھی. تو بڑی دیر تک وہ سوچتے رہے. سوچنے کے بعد کہا اللہ کے نبی، یہ جو میں لنگی پہنا ہوں یہ لنگی ہے، میں اس کو دے دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابی، یہ جو تم لنگی پہنے ہو یہ تم اس کو دو گے تو تم کیا پہنو گے؟ اگر تم پہنو گے تو وہ کیا پہنے گی؟ تو یہ تو نہیں چلے گا. کہا البس ولو خاتم التمس ولو خاتم من حدید. کہا کہ چلو ڈھونڈو ایک لوہے کی انگوٹھی کیا ملتی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو ہے نہیں میرے پاس سوائے اس لنگی کی کچھ ہے نہیں. بہت دیر تک بیٹھے رہے. بیٹھ کر وہاں سے جب جانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف تھے، رحیم تھے. اپنے صحابہ کو اس حالت میں ان کا دکھ برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے. جسے قرآن نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ. بہت صحابہ ایسے تھے کہ وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم خرچ کر کے اللہ کے ناموں میں لکھوا دیں، اللہ کی اس صف میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوں. حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کہ میرے صحابی کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ کیا تم کو قرآن یاد ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے قرآن یاد ہے. کہا کہ چلو اس قرآن کو بطور مہر بنا کر میں تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں ایسی خاتون بھی تھیں جنہوں نے اپنے شادی کا جس نے پیغام بھیجا تھا ان سے کہا کہ تم بہترین آدمی ہو وَلَكِنَّكَ كَافِرٌ، لیکن تم کافر ہو. اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا اسلام ہی میرا مہر ہے. وَلَكِنَّ إِسْلَامُكَ مَهْرِي. اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں اسے اپنا مہر مان لوں گی، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی. یہ بھی کیا دعوت کا انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات کا. اور وہ مسلمان ہو گئے، ان سے انہوں نے شادی کر لی. تو مہر یہ عورت کا حق ہے جو آدمی عطا کرتا ہے مال کی صورت میں. اسی طرح ایک دوسرا حق جو عورت کا بنتا ہے النفقہ، آدمی عورت پر پیسہ خرچ کرے. آج کے زمانے میں جو ایسی فیملی، ایسے خاندان ہوتے ہیں جو ایک جگہ جیتے ہیں تو شوہر سارا پیسہ لاتا ہے اور جیسے شادی سے پہلے اماں کے ہاتھ میں دیتا تھا، شادی کے بعد بھی امی کے ہاتھ میں ساری تنخواہ دے دیتا ہے.
بڑی مشکل سے بیوی کو کچھ خرچ کے لیے مل جاتا ہے، وہ بھی چھپا چھپا کے اگر دے تو، لیکن بیوی کے ضروریات میں شوہر کے مال میں اس کا حق ہے، تو شوہر کو ایسا کرنا چاہیے، اگر وہ ساتھ جیتے ہیں تو جہاں جو اپنی تنخواہ جیسے دیتا ہے اس کو اپنی بیوی کے اخراجات کے لیے بھی پیسہ دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے نجی اخراجات ہوتے ہیں، اس کے خاص اخراجات ہوتے ہیں اور وہ کسی سے مانگ نہیں سکتی، اس کے اخراجات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، اسے بھی ارے کیا ضرورت ہے، کھانا تو کھاتی ہے گھر میں، ہاں تو کھانا تو کھاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اخراجات ہیں، جو خاص اخراجات ہیں وہ کسی سے کہہ نہیں سکتی، لیکن النفقہ ضروری ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر پیسہ خرچ کرے، اپنا پیسہ خرچ کرے، اور وہ خرچ اس لیے کرتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس پر ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی بیویوں پر اپنا پیسہ خرچ کرو جو کچھ تم کماتے ہو، اور اس لیے کہ عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب یہ اور سوال کہ اگر عورت اگر جاب کرتی ہے، اپنے سے کوئی جاب کرتی ہے تو وہ پیسہ کیا کرے گی؟ وہ بھی اپنے شوہر کو دے دے گی؟ نہیں، وہ اپنے پیسے کی مالک ہے، وہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھے گی۔ اگر شوہر کو بطور معاونت، بطور امداد کے اگر کچھ دینا چاہتی ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اس پر زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ بیوی کو پالنے کا حق اور اس کا وجوب مرد پر ہے، مرد پر ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے اور اس پر پیسہ خرچ کرے اور اس کی روزی روٹی کا خیال رکھے اور اسے نفقہ دے۔ اور اسی طرح سکنا، یہ دو حق ہم نے سنے، اور ایک حق جو عورت کا بنتا ہے وہ ہوتا ہے یہ السکنا، یعنی رہن سہن کے لیے، یعنی عورت کے رہن سہن کا انتظام کرے، گھر کا انتظام کرے، سکون سے وہ رہے، یعنی اگر جوائنٹ فیملی ہے، اگر دو چار یعنی گھر کے سارے افراد ہیں تو کم از کم عورت کو ذرا سکون ہو، ایسا نہیں ہو کہ سارے ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ ذرا بڑا گھر لیں، عورت کو ذرا سکون ہو، اس کے لیے تنہائی میسر آئے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ سکے، باتیں کر سکے، اور اس کا لحاظ کرنا مرد پر ضروری ہے، جیسے اس کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسے جس قدر وہ کر سکتا ہے وَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ، جیسے وہ خرچ کر سکتا ہے، اس کی طاقت ہے، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرے، رہن سہن میں، کپڑے میں اور مال میں اور اس کے گھر کے انتظام میں، ساری چیزیں۔ اور اسی طرح کچھ حقوق ہیں جو مالی نہیں ہیں، اور جیسے اس میں کہا العدل بین الزوجات، اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو آدمی ان دونوں کے درمیان انصاف کرے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جو ایک دن میں 5 بیویوں کو طلاق دے دی، بولا کہ یہ کیسے، بیویاں تو 4 ہی ہوتی ہے، 5 بیویاں کیسے ہو گئی؟ بولا کہ وہ تو ان کی بیویاں تھی 4 بیویاں، 3 تھی تو اس پر وہ ایک شادی کر کے لائے، اب تینوں جھگڑنے لگی، چاروں جھگڑنے لگی، تو ایک ایک جھگڑتی جاتی، پہلے ایک کو طلاق دیا تو دوسری بیوی بولی اے اللہ کے بندے ذرا صبر کر لیتے، ذرا اچھے طریقے سے اسے سمجھاتے، آ جاؤ تم بھی طلاق، اس کو بھی طلاق دیا، تیسری کچھ بولی تو اس کو بھی طلاق دیا، چوتھی کو بھی دیا۔ بازو سے پڑوسن نے کہا کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ ارے وہ آواز کرنے والی تجھے بھی طلاق، اگر تیرا شوہر اگر اجازت دے تو تجھے بھی طلاق۔ شوہر نے فوراً کہا میری طرف سے پوری اجازت ہے، بولا کہ ایک ہی دن میں پورے 5 کو طلاق۔ حالانکہ یہ تو بات انہوں نے بنائی ہے، لیکن کہا کہ ایک ایسی شکل ہے کہ شوہر اگر بات پر اگر بیوی سے بات کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ مبغوض چیز ہے، شریعتاً جائز نہیں ہے، اس کا لفظ دہرانا بھی یہ بھی غلط ہے، اور آدمی کوشش کرے کہ اگر اللہ نے اسے ایک سے زائد بیویاں دی ہیں ان کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے۔ اسی طرح کس چیزوں میں انصاف کرے تو کہا کہ فی المبیت، ان کی ضروریات پوری کرنے میں، ان پر پیسہ خرچ کرنے میں، ان کے رہن سہن میں، ساری چیزوں میں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو ہم دیکھیں گے، حسن العشرہ، آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح زندگی کرے، اس کے ساتھ نرمی کرے اور اس کے ساتھ پیار و محبت کی بات کرے، اس کے کاموں میں ہاتھ بڑھائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ النساء آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک ضروری چیز جس پر توجہ علماء دلاتے ہیں، عدم الاضرار بالزوجہ، بیوی کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دینا چاہیے، اگر دے سکو تو خوشی دو، اسے سرور دو،
لیکن اپنے باتوں سے اور معمولی سی غلطی پر پورے خاندان سے پورا ذکر لے آنا، ان کی پچھلی ساری چیزوں کو دہرانا، یہ چیزیں ہیں جو عورت کے دل کو غمگین کر دیتی. غم ایسی چیز ہے جو عورت کے دل پر بہت اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ سورۃ مریم میں دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو مریم، تم غمگین نہ ہونا. غم، دکھ ایسی چیز ہے جو عورت کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اگر آپ اور ہم دے سکیں تو عورت کو سکھ دیں، چین دیں، خوشی دیں، اسے اچھے جذبات دیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، لیکن غم ہرگز نہ دیں. غم ہرگز نہ دیں. قرآن مجید نے اس کو قطعاً کہا کہ عورت کو غم نہ دو، اسے دکھی نہ کرو، غمگین نہ کرو، اس لیے کہ اس کے صحت پر یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے، اس کی صحت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسے گھروں کی عورتیں جن کے گھروں میں ساری آسائشیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اور نعمتیں ہیں، لیکن ان کو صحیح معنی میں اپنے شوہر سے پیار و محبت نہیں مل رہا ہے. وہ ہمیشہ دکھی رہتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی صحت جاتی رہتی ہے. سبب یہی ہے کہ ساری آرائشیں ہیں، نعمت کی ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، لیکن صحیح معنی میں ان کے دلوں میں وہ سرور، وہ خوشی، وہ مسرتیں ان کی زندگیوں میں نہیں ہیں، جس سے وہ اپنی صحت سے وہ صحت سے محروم ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے کہا عدم الاضرار بالزوجہ، اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی طریقے سے بیوی کو دکھ نہ ہو. عدم جواز الضرب المبرح، اسی لیے کہا کہ بلا ضرورت بیویوں کو گالی دینا یا اسے برا بھلا کہنا یا اسے مارنا توڑنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو شریعت نے اس کو غلط قرار دیا. کہا کہ یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں. اور جہاں تک خرچ کرنے کی بات ہے، جیسے ہم نے کہا کہ آدمی خرچ کرے گا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جتنا ہو سکے جو خرچ کر سکتا ہے آدمی اپنی بیوی پر خرچ کرے گا، جیسے اسے پہلے کے آیتوں میں بتایا گیا. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں، یہ تمام حقوق ہیں جو مرد کی طرف سے بیوی کو ملتے ہیں. ویسے بہت سارے حق ہیں لیکن میں نے مختصر باتیں کہی ہیں. اور اسی طرح جب بیوی شوہر کو کیا دے، بیوی کا کیا رول ہے، حالانکہ دونوں کے حقوق ہیں، تو کہا وجوب الطاعہ، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی چیزیں ہیں اس میں شوہر کا ساتھ دے. نماز پڑھنا ہے، گھر میں قرآن پڑھنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے اور دوسرے شوہر کی خدمت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہیں، اسے تو وہ شوہر بجا لائے گی. اور جیسے معروف ہے تمکین الزوجی من الاستمتاع، اور آدمی جس کے لیے شادی کرتا ہے اس کی ضرورتیں وہ پوری کرے گی. اور اسی طرح ایک بات کہا کہ عدم الخروج من البیت الا باذن الزوج، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلے گی. شوہر سے اجازت لے گی، اس کے بعد ہی وہ گھر سے باہر نکلے گی. بہت سارے ایسے خواتین تھیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب آیتیں نازل ہو گئیں، یا نساء النبی، اے اللہ کے نبی کی عورتیں، جب سورہ نور میں بقیہ آیتوں میں بتا دیا گیا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، گھروں سے نہ نکلو. بہت ساری ایسی امہات المؤمنات تھیں جو اپنے گھر سے نہیں نکلی، ان کا جنازہ ہی تھا جو گھر سے نکلا. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عورت گھر سے نہیں نکل سکتی، ضرور نکل سکتی اپنی ضروریات کے لیے. بہت سارے ایسے شوہر ہیں جو پاس نہیں رہتے ہیں، وہ کہیں اور محنت مزدوری کے لیے، جاب کے لیے چلے جاتے ہیں. عورت اپنے ضروریات کے لیے، دوا کے لیے، ضروریات کے لیے باہر نکل سکتی ہے جب اس کا شوہر اجازت دے. لیکن جیسے نکلنے کے جو اصول ہیں اس لحاظ سے عورت نکل سکتی ہے جہاں فتنے کا خوف نہ ہو، لیکن ویسے نہیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگو تم کیا کر رہے ہو، العلوج، کافروں کے بیچ اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ تمہاری عورتوں کے جسم کو سٹ کر جاتے ہیں. سٹنے کے معنی تمہاری عورتوں کی جسموں کو ٹچ کر کے جاتے ہیں اور تم میں غیرت نہیں ہے. یہ کس زمانے میں کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کہا کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں ایسے کافروں کے ساتھ جسم لگا کر جاتی. آج کے زمانے میں کیا بولیں گے؟ آج کے زمانے میں اس بات کو آپ سوچیں گے تو کیا بولیں گے؟ ان تمام باتوں سے اگر عورت احتیاط کرتی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کے باہر نکلنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے،
اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر ضرورت کے مطابق کوئی عورت نکلتی ہے. اور اسی طرح کہا کہ کہتے ہیں کہ عورت بلا اجازت نہ نکلے، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ معاشرۃ الزوج لزوجها بالمعروف، اور جہاں تک ہو سکے عورت اپنے شوہر کا بہترین حق ادا کرے گی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کہا ہے. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ من حق الزوج التادیب، مرد کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ عورت کو ادب سکھلائے. اگر عورت سے نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جیسے اللہ نے سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں کہا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 34 ہے. اس آیت کو آپ پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آدھا گھنٹہ لگے گا اس آیت کو. صرف اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اصلاح کے تربیت کے انداز بتلائے ہیں. عورت کو کیسے آپ اصلاح کریں. اللہ نے کہا فعظوہن، سب سے پہلا مرحلہ ہوگا واعظ و نصیحت کا. عورت کو اچھی طرح سمجھاؤ. اگر وہ واعظ و نصیحت ماننے والی ہو، کچھ عورتیں مانتی نہیں ہیں، بھائی تم اپنی بولو میں اپنی کرتی بول، معاملہ مشکل ہو جاتا. بلا کہ عورت اگر ڈھنگ کی ہے، اگر واعظ و نصیحت سننے والی ہے تو کہا کہ اسے واعظ و نصیحت کر کے سمجھا دو. فعظوہن واہجروہن، اگر واعظ و نصیحت نہیں سننے والی ہے، واہجروہن، اس کو تھوڑا اوائڈ کرو، اس سے تھوڑا کیا کرو، ایک ہی بستر پر سوتے ہیں لیکن اسے دیکھو نہیں، اسے ذرا اس کو تھوڑا یہ کرو، یا کبھی بستر الگ کر دو. واہجروہن جیسے کہا فی المضاجع. واضربوہن، اب اگر سدھر جائے تو اچھی بات ہے، کہا کہ اب اگر سدھر جائے دوسرے مرحلے پر. تیسرا مرحلہ بتایا واضربوہن، اس کو مارو. مارو کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ ایسی نہیں کہ جس سے خون نکل آئے، اس کی شکل بدل جائے. جیسے عجیب عجیب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں مارا، کسی کو نہیں مارا، یعنی اپنے خادم کو نہیں مارا، کسی اور کو نہیں مارا. وَكَانَ كَفُّهُ أَلْيَنُ مِنَ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ نرم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں مارا. تو آدمی کوشش کرے. اور کہتے ہیں کہ مارنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کسی کو مارنا ضروری سمجھے. کہا کہ نہیں قرآن میں آیا ہے مارو اس لیے ہم مارتے ہیں، استغفر اللہ. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے بہترین ہو، اور میں میرے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں. آدمی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب تم ان پر دسترت نہیں سکتے، اب ان پر تم زبردستی کرنے کا کوئی حق تم کو نہیں ہے. اور اسی طرح ایک اور بات جو جاننی ضروری ہے، عدم الاذن بالدخول لمن يكره الزوج دخوله. جس آدمی کے گھر میں داخل ہونے کو عورت کا ہسبینڈ ناپسند کرتا ہے، اس کو وہ گھر میں داخل ہونے نہ دے. بلا کہ نہیں فلاں آدمی میرے گھر میں نہیں آنا. اگر شوہر کہہ دیتا ہے تو اب بیوی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو گھر میں داخل ہونے دے. بلا کہ نہیں شوہر میری اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، میرا شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہے میں اس چیز کو ناپسند کرتی ہوں. کہا کہ جائز نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد. کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ نفل روزے رکھے اس کا مرد حاضر ہو. مرد سے اجازت لے کے نفل روزے رکھ سکتی ہے. ولا تأذن فی بیتہ، اور اس کسی آدمی کو اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کا شوہر اجازت نہ دے. اگر اجازت دیتا ہے تو کوئی بات نہیں. اور اسی طرح کہتے ہیں وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ، اور شوہر کا حق یہ ہے کہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے اور ان تمام چیزوں کی حفاظت کرے. اس کا مال اس کے شوہر کا مال ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں ان تخدمو، یہ سب سے ضروری چیز ہے جس کو ہم سنیں. کہتے ہیں وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ، شوہر کا حق یہ ہے کہ عورت اس کی خدمت کرے. تھکا ماندہ شوہر گھر آیا ہے، فوراً بیوی جائے، ہنستے ہنستے اسے ملاقات کرے. یعنی کہ جیسے ہی دروازہ کھلے بیوی ایسا چہرہ بنائے کہ اس کی تھکن اور بڑھ جائے. بولا ارے میں تھکا مارا گھر آیا ہوں. تو اب بیوی مسکرا کر فوراً
آپ کے گھر کے کپڑے دیتی ہے، گھر ہاتھ میں کا سامان لیتی ہے، تو بیچارہ خوش ہو جاتا ہے، بولا کہ چلو میری ساری تھکان دور ہوگی۔ اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اب شکوہ شکایتیں شروع، تمہارے امی ایسا کرے، تمہارے بھائی آئے ایسا بولے، اب بیچارہ کیا کرے گا، پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن خدمت کا مطلب ہے کہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے، جیسے اس میں بتایا گیا۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام بانٹ دیا تھا، کہتے ہیں جعل اعمال الخارج علی علی رضی اللہ عنہ والداخل علی فاطمہ رضی اللہ، باہر کا سارا کام کاج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، گھر کا سارا کام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھی، مع انہا سیدۃ نساء العالمین۔ حضرت علی اب کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن سارے گھر کا کام کرتی تھی۔ شوہر گھر آیا ہے، اجی کھانا ڈالو، وہاں رکھا ہے کھانا ڈال کے کھا لو، بولا کیا ہوگا، ارے شوہر گھر آیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا ڈالو، اس کے لیے گھر کے کپڑے دھو کے وہ پہن لے، اور جو گلاس کا پانی رکھ دو اور وہ خوش ہو جائے۔ اور یہ سارے کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھی، اور کہتی تھی اللہ کے نبی ومن حق الزوج على زوجته السفر بها والانتقال من بلد الى بلد، اور ایک حق یہ بھی انہوں نے بتایا کہ عورت جب مرد اپنے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرے تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات کو کرتے تھے۔ اور اسی طرح کہا، کل کے درس میں ہم نے پڑھا المحافظۃ علی اسرار الحیات الزوجیہ، زندگی کے جو بھید ہیں اس کو چھپا کے رکھے جائیں، جیسے کل کے درس میں ہم نے پڑھا۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دلایا، ترک التہدید بالطلاق، بار بار طلاق کا لفظ استعمال کر کے بیوی کو نہ ڈرائیں۔ یہ لفظ ایسا ہے آدمی ڈرانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کہا کہ اس لفظ کا استعمال نہ ہو، وعدم التلاعب به، اور اس لفظ کے ذریعے سے کھیل نہ ہو، اس کو کھیل مذاق نہ بنایا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور اسے کہتے ہیں عدم اخراج المرأة من البیت، اور بار بار بیوی سے کہنا کہ آپ اپنے امی کے گھر چلے جاؤ، اپنے گھر سے بغیر کسی سبب کے نکالنا، الا بسبب الفاحشہ، اگر عورت کے اندر فحش ہے، غلطی ہے، ایسی غلطی جو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے اور بری چیزیں ہیں، تو اس وقت آدمی اپنے گھر سے باہر نکال سکتا ہے، لیکن بلا کسی سبب کے معمولی غلطیوں پر بار بار بیوی سے کہنا کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہا التحمل والصبر والرضا، عورت اور مرد ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھیں، صبر کریں، ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں، تتبادل الحب، ایک دوسرے سے محبت کریں، محبت کو ایک دوسرے سے پیش کریں اور محبت کا اظہار کریں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے تھے، عائشہ نام ہے، اس نام کو مختصر عائش کہتے تھے، کبھی حمیرہ، لالی کا لفظ لے کر پکارتے تھے، اور سارے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے جرنیل، کرنیل، صحابہ۔ کسی نے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ میری بیوی عائشہ سے۔ سارے لوگ سنتے ہیں، کہا کہ میں میری بیوی عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی آپ کہیں کہ مجھے میری بیوی سے محبت ہے، اس سے محبت کا اظہار کریں، اس سے یہ ہوگا کہ اس کے کہا کہ چلو میری جو خدمات ہیں اس کا میرا شوہر معترف ہے، اعتراف کرتا ہے کہ میں جو خدمتیں کرتی ہوں میرا شوہر، ایسا نہ ہو کہ بیوی خدمت کر رہی ہو، یہ صاحب ترانہ کسی اور کا گا رہے ہو۔ کہا کہ یہ غلط ہے، ارے بیوی تمہاری خدمت کر رہی ہے، تمہاری خدمت تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے، اور تم کسی اور کا گن گا رہے ہو۔ کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں، یہ چیز بالکل غلط ہے، اور اسی کو کہتے ہیں غداری ہے، بے وفائی ہے، جس کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کہا، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے ان یتزین کل من الزوجین للآخر، ایک دوسرے زینت اختیار کریں، ایک دوسرے کے لیے سجیں، ایک دوسرے کے لیے زینت اختیار کریں، جیسے کہا گیا۔ اور سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ زینت کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالیں اس کے ساتھ پیش کی ہیں۔ اور اسی طرح ایک چیز انہوں نے یہاں بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ
شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے غیرت بھی کریں. غیرت کا مطلب یہ ہوگا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک دوسرے کا احترام کرنا. جیسے حدیثیں ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما غرت علی نساء النبی الا علی خدیجہ، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی خدیجہ پر آئی. خدیجہ کہاں ہیں؟ ام المؤمنین، وفات پا گئے ایک زمانے تک، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وفات پائی ہوئی بیوی کو بھولے نہیں. جب بھی کسی کے ہاں بکری کٹتی ہے، ارے کہتے ارے یہ تھوڑا گوشت لے جا کے وہ عائشہ کی وہ ایک سہیلی ہے، فرینڈ ہے، اسے لے جا کے دو. ہاں، خدیجہ کی وہ جو سہیلی اسے لے جا کے دو. خدیجہ تو نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی وفا، ان کی محبت، ان کی قربانیاں، ان کا دولت اسلام کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پہلے مرحلے پر تسلی دینا، ساری چیزیں یاد ہیں، کبھی بھولا نہیں. اور کہتے ہیں کہ جاؤ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلاں سہیلی کو دے دو. اور کبھی ایسا بھی ہوا فتح مکہ کے موقع کے بعد یہ اپنے ٹینٹ میں بیٹھے ہیں اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن آتی ہیں اور آ کر اجازت لیتی ہیں ٹینٹ کے باہر، اور آواز بالکل بہن کی آواز سیم ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹینٹ سے اٹھ کر باہر آئے، بولے حالہ بنت خویلد، ارے وہ حالہ ان کی بہن کا نام تھا، ارے حالہ آ گئی. کہا کہ وہ پیار محبت بیوی گرچہ کے نہیں ہے، دنیا سے چلے گئی، لیکن ایسا نہیں کہ جیسے بیوی جاتی اس کا پورا قصہ لپیٹ کے رکھ دیا، بولا کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت کا یہ حالت دیکھیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی بیوی پر اتنی غیرت نہیں آئی، اس لیے سوائے حضرت خدیجہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کا ذکر کرتے تھے. اور اسی طرح یکرم من کان یاتیہ من عند خدیجہ، جو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے رشتہ داروں سے آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت ہی قدر کرتے تھے اور بڑی تعریف کرتے تھے. یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی والوں کی ویسے تکریم کرے، عزت کرے، اس لیے کہ وہ اس کی بیوی کے خاندان کے لوگ ہیں. جیسے کچھ ہمارا مزاج ہے، ہم بیوی سے محبت کرتے ہیں، بیوی والوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ اسلوب صحیح نہیں ہے. ساس سے، سسر سے اور ان کے خاندان والوں سے دشمنی، اور بیوی سے پیار و محبت، کہا کہ یہ اسلوب، یہ انداز اچھا نہیں ہے. اور اسی طرح آدمی کا زینت اختیار کرنا. زینت اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ترجیل الشعر، آدمی اپنے بال اچھے رکھے، بیوی کے سامنے کہا کہ بال اچھے رکھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. والطیب، آدمی خوشبو لگائے، خوشبو کا استعمال کرے، جب بیوی کے سامنے آتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے استعمال. یہ سارے چیزیں ہم کب کرتے ہیں؟ جب باہر جانے ہوتے. گھر میں ہمارا یہ اسلوب نہیں ہوتا ہے. گھر میں بالکل کیسے ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ گھر میں آپ کے بال اچھے بنے ہوئے ہیں، خوشبے لگائے ہوئے ہوں، والسواک، مسواک کرے ہوئے ہوں، آپ کے منہ سے کوئی بدبو نہ آئے، والاکتحال، سرما لگائے ہوئے ہوں، وتغیر الشیب بالصفرا وبالحمرا، یعنی یہ جو سفید بال ہیں اسے آپ نے مہندی سے بدل لیا یا کسی اور رنگ سے بدل لیا، تاکہ بیوی نہ سوچے کہ ارے ہمارے حضرت ابھی بوڑھے نظر آتے ہیں، کبھی ایسا نہ ہو، بدل لیا. یہ ساری چیزیں ہیں. ولبس الثياب الحسنہ، بڑے اچھے کپڑے پہنے، بہت خوبصورت کپڑے، اچھے کپڑے پہنے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں قصۃ النسوہ، کل اس حدیث کا حوالہ میں نے دیا، حدیث ام زرع. حدیث ام زرع ایک مشہور حدیث ہے، آپ اگر چاہیں تو پڑھ لیں. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ بڑا لمبی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں. اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بہت سارے عورتیں بیٹھ کر بولا کہ اپنے مرد کے بارے میں، ہسبینڈ کے بارے میں صحیح بولنا، کوئی بھی غلط نہیں بولنا. وہ 11 عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتایا میرا مرد ایسا ہے، میرا مرد ایسا ہے. تو آخر میں جب ایک بات ہوئی کہ ام زرع کے بارے میں جو بہت اچھے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پہنچ کر، اس حدیث کے آخر میں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام زرع کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ابو زرع ہوں. ابو زرع یعنی ام زرع جیسے، یعنی یہ دونوں کا جیسے آپس میں ہے اچھے ہیں، ویسے ہم دونوں ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے بیویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، پیار و محبت کی باتیں ہوتی تھی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جیسے ہی گھر جائیں سارے
خوف کھا لیں، بچے ایک طرف، بیوی ایک طرف، چلو کوئی زلزلہ آنے والا ہے، ایسی کوئی چیزیں نہیں تھی، وہاں تو پیار و محبت کی فضا ہوتی تھی۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ عورتیں جہاں تک ہو سکیں عورتیں بھی زینت اختیار کریں اپنے شوہر کے لیے، اپنے جسم کو پاک و صاف رکھیں، کوئی بدبو نہ آئے، اور اپنے بالوں میں کنگھی کریں، اور جیسے انہوں نے کہا کہ عورت جیسے چاہے زینت اختیار کر سکتی ہے، لیکن کافروں کی طرح مشابہت نہ ہو، جیسے کافروں کی مشابہت ہے اس کے علاوہ۔ اور عورتیں بھی ویسے سجنا دھجنا پسند کرتی ہیں، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے او من ينشأ فی الحلیۃ وهو فی الخصام غیر مبین، تو عورت زینت اختیار کر سکتی ہے، جو بھی زینت مشروع ہے، اچھا سا لباس، اچھا سا زیور، جو بھی چاہے عورت پہن سکتی ہے، وہ اپنی بیوی اپنے شوہر کو بتانے کے لیے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں سے واپس آتے، رات کا وقت ہوتا تو ابھی گھر گاؤں میں داخل نہیں ہوتے، اور صحابہ سے کہتے کہ یہیں رک جاؤ تاکہ عورتیں اپنے آپ کو سجا دیں، اور تم اچانک عورت کو ایسی حالت میں دیکھ لو جو بغیر سجی حالت ہے، تو کہیں تمہارے دل میں نفرت نہ آ جائے۔ عورتوں کو موقع دیا جاتا کہ عورتیں سج جائیں، اور وہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہتے ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان کی بیوی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ عجیب کپڑے ہیں، تو کہا امشہدون ام غائب، اب مغیب، کہا کہ تمہارے ہسبینڈ یا حاضر ہیں یا باہر کہیں جنگ پر ہیں؟ تو بیوی نے کہا کیا کچھ فرق پڑنے والا نہیں، وہ رہیں تب بھی ایک ہی حالت ہے، وہ نہ ہو تب بھی ایک حالت ہے، وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، اب اگر وہ ہوں گاؤں میں تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اے اللہ کے نبی، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کی حالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کہا کہ اے عثمان، کیا تم سنت سے منہ پھیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میں تو چاہتا ہوں سنت کی اتباع کروں۔ تو کہا کہ سنت کی اتباع یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیسے ان کو رات بتانی ہے، کیسے دن بتانا ہے، کیا طریقے ہیں، بیوی کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اصول بتائے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیوی کا حق دے۔ بہت سارے ہیں، نمازوں میں اچھے ہیں، ساری چیزیں اچھے ہیں، لیکن حق دیتے کسے ہیں؟ اپنے دوستوں کو، اپنے موبائل کو، یا اپنے دنیا کی باتوں کو، لیکن انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ کچھ دیر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھیں، اس کی باتیں سنیں، اس کا دکھ سنیں، اس کی باتیں سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ اور اسی طرح جہاں تک غیرت کی بات آتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ کچھ غیرت ہے جو محمود ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے بارے میں غیرت مند ہو، کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسے کرتا ہے۔ لیکن کچھ غیرتیں ہیں جو ناپسند ہیں۔ وہ کیا ناپسند ہیں؟ کہ آدمی کے بیوی پر پابندی لگا دے، آپ باہر نہیں نکلنا، خلاص پوری طرح پابندی، کسی ضرورت کے لیے نہیں نکلنا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی کسی سے فون پر اپنی ماں سے کسی سے بات کر رہی ہے، یہ چپکے سے پیچھے سے سنتا ہے، کس سے بات کرتی ہے؟ لا کی غیرت ہے، لیکن یہ تجسس ہے، خامخواہ کا شک ہے، جس سے میاں بیوی کی زندگی میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جائز نہیں ہے۔ وَمِنْ اسْتِقْبَالِ قَرِيبَاتِهَا وَصَدِيقَاتِهَا، کبھی اس سے ملنے والی اس کی بہنیں آتی ہیں اور اس کی ماں آتی ہے، تو اس پر بھی شک و شبہ ہوتا ہے، یہ کیا بولتی ہیں، وہ کیا سنتے ہیں، وہ کیا بولتی ہیں، یہ کیا سنتے ہیں، اور اس کے لیے جاسوس لگائے جاتے ہیں، کہا کہ جائز نہیں ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ گھر کی ساری کھڑکیاں بند، دروازے بند، بولا کہ کوئی یہ نہ کسی کو دیکھے نہ کوئی باہر سے دیکھے، بولا کہ اتنی پابندیاں نہیں ہیں، اتنی چیزیں نہیں ہیں۔ اور کبھی ان کی چیزوں کو ٹٹولنا کیا ہو رہا ہے، اور کبھی اچانک گھر آ جانا کہ بیوی محترمہ کیا کر رہی ہیں، یہ ساری غیرت کی باتیں ہیں، یہ جو بیوی پر شک کرنے کی باتیں ہیں، جس سے عورت کا دل مغموم ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتی ہے، اس سے زندگی آگے بڑھتی نہیں ہے۔ آدمی یقین کرے، بیوی کی تربیت کرے، اور ان ساری چیزوں سے بچ جائے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تکثر الغیرۃ علی اہلک، غیرت غیور رہو لیکن اتنا زیادہ نہیں، فترما بالسوء من اجلک، کہا کہ اس کی وجہ سے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے۔ یعنی ہر بات پر بیوی پر شک کرنا، اس کے بارے میں یہ کرنا، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔
اور اسی طرح کہتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو اتنے بے غیرت ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کو ایسے معاملوں میں تساہل کرتے ہیں، یعنی ایسے جگہ لے جاتے ہیں جہاں بے پردگی ہو، اختلاط ہو، جہاں ننگاپن ہو، ایسی جگہ بیویوں کو لے جانا کہا کہ یہ چیز جائز نہیں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں کی محفل میں، کبھی جیسے ایک صاحب اللہ ہدایت دے، کہا کہ تم اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرے دوست کی گاڑی پر بیٹھو، میری دوست کی بیوی میرے گاڑی پر بیٹھی. اب اسے کیا کہیں گے؟ دیوث ہے، بغیرت ہے، بغیرت ہے جو اپنی بیوی کی عصمت اور حشمت اور عزت کی حفاظت اسے نہیں آتی. کہا کہ یہ بھی جائز نہیں. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں، میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیسے عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی عزتوں کی حفاظت کی. اس میں آپ کہیں گے زوجات وفیات، وفادار بیویاں، وفادار بیویاں. بڑی لمبا قصہ ہے، انہوں نے بیان کہتے ہیں کہ ان فاطمہ بنت امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان، عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ ہیں، ان کی بیٹی تھی فاطمہ. اب ایک آدمی جو خلیفہ ہو، اس کی بیٹی ہے، اس کے 5 بھائی خلیفہ ہیں، اس کے پاس کتنے زیور رہیں گے؟ کیا اس کے پاس دولت رہے گی؟ لیکن جب ان کی شادی ہوئی عمر بن عبدالعزیز سے، عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ اربع خلفائے راشدین تو 4 ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی زندگی، ان کا تقوی، زہد ایسے تھا کہ لوگ ان کو 5واں خلیفہ مانتے تھے. انہوں نے کہا کہ تم بھلے خلیفہ کی بیٹی ضرور ہو، لیکن میری زندگی سادگی کے ساتھ جاتی ہے، اسی راہ پر چل کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. کہا کہ بس میرے گھر میں اگر آنا چاہتے ہو تو سادگی سے آؤ. کہا کہ انہوں نے ان کی جتنے زیورات تھے، ہیرے مجوہرات، سارے کے سارے انہوں نے بیت المال میں بھجوا دیے. بلا کہ نہیں، میرے ساتھ اگر جینا چاہتی ہے میری بیوی سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرے گی. اور عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا، کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی. اور اس کے بعد جو بیت المال کا جو خازن تھا وہ آیا، کہا کہ میں نے وہ زیورات بطور امانت رکھے ہیں، آپ کو اب ضرورت ہے تو وہ لے لیں. تو فاطمہ بنت عمر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو ان کی زندگی میں نے ان کے ساتھ وفاداری کی ہے، موت کے بعد میں خیانت نہیں کر سکتی. بلا کہ یہ میں عادی ہو چکی ہوں یہ سادگی کی، سادی زندگی کی. تو جہاں تک ہو سکے عورت سادگی اپنائے، لوگوں کی دیکھا دیکھی، فلاں بھائی تمہارے بھائی کی بیوی کے پاس کیا نہیں ہے، تمہارے پاس کیا ہے. یہ جو بار بار تانے جو عورتیں دیتی ہیں یہ صحیح چیز نہیں ہے. سادگی اختیار کریں اور اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں. کیسے وفاداری؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مختار بن عبید الثقفی ایک ظالم امیر تھا والیوں میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، ابھی صحابہ کا زمانہ ختم ہوا تھا، مختار بن عبید، آپ اگر انٹرنیٹ میں دیکھیں گے مختار بن عبید الثقفی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ لگے گا. وہ بہت سارے لوگوں کو اس نے قتل کیا. اس میں سے مصعب بن عمیر کو اس نے قتل کیا. اور قتل کرنے کے بعد جتنے ان کے ماننے والے تھے ساروں سے اس نے بیعت لی کہ مصعب بن عمیر غلط آدمی تھے، باغی تھے، فاسد تھے، العیاذ باللہ. حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو سارے لوگ مکر گئے سوائے ان کی بیوی کے. ان کی بیوی جو تھی، ان کی بیوی عمرہ بنت نعمان ابن بشیر مشہور صحابی ہیں. صحابی کی بیٹی عمرہ ان کی بیٹی تھی. انہوں نے کہا کہ بالکل غلط ہے، میرے جو شوہر ہیں مصعب ابن عمیر تقوی والے تھے، زاہد تھے، عابد تھے، تہجد گزار تھے، تیری بات غلط ہے. تو اس نے عمرہ بنت نعمان بن بشیر کو بھی قتل کروا دیا. ایک بات، اگر یہ عورت ایک بات اپنے شوہر کے خلاف کہہ لیتی تو جان بچ جاتی، لیکن اپنی زندگی جیسے اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گزاری، انتقال کے بعد بھی اپنے شوہر کی ایسے وفادار رہی، ایک لفظ اپنے شوہر کے خلاف نہیں کہہ سکی کہ میرا شوہر غلط تھا. کہا کہ نہیں، میرا شوہر نیک تھا، متقی تھا، زاہد تھا، عبادت عابد تھا. مصعب بن عمیر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا خدمتیں ان کی تھیں، کیسے نیک تھے. ویسے آدمی کے بارے میں بیوی کیسے غلط کہہ سکتی؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھی بیوی ہمیشہ اپنی
اپنے شوہر کی وفاداری کا ثبوت دیتی ہے، اور کبھی بھی چاہے وہ زندہ ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے جس حالت میں بھی ہو، اپنے نیک شوہر کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جب تک ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے، زندگی کی یہ گاڑی چلتی رہے گی اور گھر میں سکون آئے گا، اور اسی طرح بچوں پر بھی اثر پڑے گا۔ کبھی ماں باپ کے غلط پالیسی کی وجہ سے بچے بھی غلط اثر انداز لیتے ہیں، اس لیے کہ کبھی ماں باپ بچوں کو بانٹ لیتے ہیں، یہ بچہ میرا، یہ بچہ تمہارا، اور بچے کہا کہ یہ میری طرف گیا، وہ ان کی طرف گیا، اور بچے بھی دیکھتے ہیں وہاں گروپ بندی ہو جاتی، یہ امی کا بچہ، یہ ابا کا بچہ۔ کہا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بچوں کے سامنے کبھی یہ کہیں کہ ایسی چیزیں کہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بچوں کی غلط تقسیم یا غلط محبت، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں گے، ہماری زندگیوں میں جو کچھ تلخیاں آ جاتی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صحیح پیروی اس وقت ہوگی جب ہمارے گھروں میں سکون ہوگا۔ آدمی اپنی بیوی سے سکون پائے گا، بیوی اپنے شوہر سے سکون پائے گی، جنت گھر کا نمونہ ہوگا۔ ویسے گھر جیسے صحابہ کرام کے گھر تھے جہاں سکون ہی سکون ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی تھی۔ کوشش کیجئے، مبارک مہینہ ہے، جو کچھ تلخیاں ہمارے بیچ میں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کیجئے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اس کی دعا بار بار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ